جا رہا ہوں. آپ ذاتی مفاد کو آپ نے کہا کہ جی میں نہیں ترجیح دیتا، میں اصولوں کی سیاست کرتا ہوں. ملک و قوم کے لیے سیاست کرتے ہیں آپ؟ ملک و قوم کی کیا خدمت کرتے ہیں آپ جب ہاؤسنگ اینڈ ورکس کی اور اپنے بھائی کے لیے ٹورزم کی منسٹری لیتے ہیں؟ کیا خدمت ہو سکتی ہے؟ جب حکومت میں آدمی شامل ہوتا ہے تو وزارتیں لیتا ہے نا. تو مطلب ایسی وزارتیں بھی لیتا ہے جس سے خدمت ہو سڑک سکے؟ پہ کھڑے ہو کر تو وزارتیں نہیں ہوتی نا. بٹ کوئی ایسی وزارت جس سے خدمت ہو سکے، ہاؤسنگ اینڈ ورکس، ٹورزم. آپ کے بھائی کو ٹورزم کی وزارت لینی چاہیے. یہ تو دو قوتیں جب آپس میں ملتی ہیں تو ان کے باہمی طور پر جو طے ہو جائے تو ممکن ہے ہماری ڈیمانڈ اس کے علاوہ بھی ہوں، لیکن جب جو طے ہوا وہ ٹھیک خدمات ہے. مطلب جس طرح ٹورزم مسلم ممالک میں بھی پروموٹ ہوا ہے، ملیشیا میں یا دوسرے ممالک میں، آپ کے بھائی کی وزارت بنتی تھی ٹورزم کی، مطلب سیاحت کی وزارت آپ کے بھائی کے پاس ہو. آپ کو اعتماد تھا کہ اچھی وزارت لے رہے ہیں جس سے ملک و قوم کی خدمت کریں گے؟ اتنا جھک کر نہیں سوچتے ہم، یہ بہت چھوٹی بات ہے. آپ کو امریکہ سے اتنی شدید نفرت کب ہوئی؟ میری پیدائش اس گھر میں ہوئی ہے، اس ماحول میں ہوئی ہے جہاں استعمار مخالفت جو ہے رچی بسی ہوئی تھی، اور میری اٹھان وہاں سے ہوئی ہے. جیسے میرے ایک جسم کا حصہ ہو کہ میں عالمی استعمار کی بالادستی کو تسلیم نہیں کرتا. اگر ہمارے اندر کمزوریاں ہیں یا ہمارے حکمرانوں کے اندر کمزوریاں ہیں تو اپنی جگہ پہ رکھتے ہوئے ایک آزادانہ رائے تو دے رہی ہے. وہ درست ہے، بٹ 3 سال میں پھر مجھے یہ تو نظر آئے کہ اگر مولانا صاحب امریکہ کے اتنے خلاف ہیں تو مولانا صاحب نے حکومت سے علیحدہ ہوتے ہوئے یا تو یہ پوزیشن لی ہوتی کہ جی معاشی خود مختاری چاہیے، ہمیں IMF کے ایجنڈے سے نکلیں، ہمیں سرحدی خود مختاری چاہیے، امریکہ کی الائنس سے نکلیں. آپ کی تو مخالفت ہی سر اپنی 2 وزارتوں کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا. 3 سال آپ حکومت میں پھر شکر تھے. یہ دیکھیے میں نے پارلیمنٹ میں تقریر کی تھی، اگر آپ نے سنی. میں اس وقت تھا پارلیمنٹ میں، اور میں نے آپ سے کہا تھا اس وقت پارلیمنٹ میں بھی کہ ایک شخص جو ہے اگر بیمار ہے اور وہ ICU میں پڑا ہوا ہے تو بیماریاں تو اس کے اندر اور ہیں جس کی وجہ سے وہ وہاں گیا ہے، اور وہاں پر اگر اس کو کھانسی اگر کھانسی کے ساتھ جان نکل گئی اس کی تو آپ کہیں گے جی کھانسی سے مرے ہو. کوئی وجہ اس کے پیچھے تھی. لہذا صرف اس سٹیج پر ایک وزارت کے حوالے سے اتنے بڑے فیصلے نہیں ہوا کرتے. جب ایک وزارت پر اتنا بڑا فیصلہ آتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پیچھے معاملہ بہت بڑا تھا. آپ نے فرمایا کہ ملک میں مسلح جنگ شریعت کے مطابق نہیں. اس ملک میں یہ مسلح جنگ ایک عرصے سے ہو رہی ہے، 35,000 سویلینز مرے ہیں، درجنوں دھماکے ہوئے ہیں، سینکڑوں دھماکے ہوئے ہیں، سینکڑوں سویلین مارے گئے ہیں، سینکڑوں اسکول جلائے گئے ہیں. جب مولانا صاحب پر خود 2 حملے ہوئے تو مولانا صاحب کو یہ بیان دینے کا خیال آیا کہ مسلح جنگ شریعت کے مطابق نہیں؟ میں نے بیان نہیں دیا. یہ بیان آپ کا نہیں ہے؟ سنو، جلدی مت کرو، سنو. میں نے 3 دستاویزات پیش کی ہیں. ایک دستاویز جب 14 مئی 2009 کو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اور جس میں تمام مذہبی جماعتیں اور شخصیات لاہور میں اکٹھی ہوئی. دوسری دستاویز میں نے پیش کی پچھلے سال اپریل کی، جس میں کہ دیوبند مکتب فکر کے علماء کرام لاہور میں اکٹھے ہوئے جامعہ اشرفیہ میں، اور انہوں نے جو ایک رائے قائم کی اور اس کے شقوار وہ حصہ میں نے سنایا کہ یہ ہیں وہ علماء کرام، جید علماء کرام کہ جو یہ رائے بنا کر دے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم مسلح جنگ کو شریعت کے خلاف سمجھتے ہیں، مقاصد کے لیے بھی نقصان دہ ہے، دشمن کے لیے بھی مفید ہے. تیسری دستاویز میں نے پیش کی جمعیت علماء کی علماء کنونشن کی جو پشاور میں منعقد ہوئی تھی، اور پشاور میں ہم نے یہ خودکش حملے، یہ مسلح جنگ، اس قسم کی تمام چیزوں سے اپنی جماعت کو لا تعلق کرنے کا اعلان کر دیا تھا. جب اتنی واضح آراء مختلف اطراف سے مذہبی جماعتیں اور علماء دیتی ہیں تو پھر فضل الرحمان کون ہوتا ہے کہ علماء کرام کی اس طرح کی اجتماعی رائے سے اختلاف کرے گا؟ تو یہ چیزیں میں نے اس حوالے سے کہیں کہ بھئی آپ کا پریشر علماء پر اور مذہبی طبقے پر کیوں ہے؟ آپ کا دباؤ مدارس پر کیوں ہے؟ یہ مدارس کی رائے ہے، یہ علماء کی رائے ہے. یہ بھی ایکسپیکٹ کیا گیا تھا کہ جی جو خودکش دھماکے ہیں اس کے خلاف بھی ایک سیدھا آپ کی طرف سے فتویٰ آئے گا آپ کی تمام جماعتوں کی طرف سے کہ یہ بھی حرام ہے ملک کے اندر. خیر مسلح جنگ آپ نے حرام کی تھی، بٹ ایک سوال اور ہے. جب آپ سے بیت اللہ محسود آخری دفعہ ملے تو کہا گیا کہ جی بڑے احترام سے ملے، آپ کے پاؤں تک دبائے انہوں نے. ایسا ہوا تھا؟ بیت اللہ محسود نے آپ کے پاؤں دبائے تھے؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں. بٹ اس سے آپ نے کہا تھا کہ یہ شرعی آپ غیر شرعی جنگ. میں عرض کر رہا ہوں، میں جب بھی کسی کو ملا ہوں میں نے اسی لیے ملا ہوں گا کہ یہ طریقہ چھوڑ دو، یہ طریقہ غلط ہے. اچھا آپ نے کہا، مطلب ظاہر ہے بیت اللہ محسود کو کہا. رائے ہے میری، میں سب کے سامنے کیوں نہیں کہوں گا جی. میں کسی کا دشمن تو نہیں ہوں یا ان کو کوئی دشمن تو سمجھ کر میں بات نہیں کروں گا. میں ان کو جو خیرخواہی کی علامت یہ ہے کہ آپ وہی کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسرے کے لیے پسند کریں. چنانچہ ایک بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خودکش حملوں کے بارے میں دیکھیے، جب ایک جماعت کہتی ہے کہ مسلح جنگ غلط ہے تو خودکش تو اس کا سب سے آخری حصہ ہے، تو وہ اس کو کیسے جائز قرار دے گا؟
مطلب تھوڑا سا کلیئر ہو جائے گا لوگوں کے لیے میرے شو کے تھرو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلح جنگ، اور کیونکہ مسلح جنگ کا حصہ ہی ہے خود کش دھماکے، اس لیے یہ پاکستان میں حرام ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو علماء کرام نے اپنے دستاویزات باقاعدہ دستخطوں کے ساتھ شائع کیے ہیں، میں 100% ان کا ساتھ دے رہا ہوں. اور جو میں نے سوال کیا اس سے بھی متفق ہے نا آپ؟ ایٹ لیسٹ اب آپ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ میں شریعت کے مطابق علماء کرام کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں، میں ان سے بغاوت نہیں کرتا. اور وہ رائے یہ ہے کہ ملک میں مسلح جنگ حرام کی بات نہیں کرتا، غیر شرعی ہے، غیر شرعی ہے، لفظ یہ ہے. ٹھیک، غیر شرعی حرام ہو گیا. بس یہ لفظ انہوں نے کہا ہے، اور یہ میں نے پارلیمنٹ میں بیان کیا. ایک لوکل انگریزی روزنامے نے وکی لیکس والی ایپیسوڈ نہیں ہوتی جس میں آپ کی کچھ چیزیں سامنے آئی تھی، انہوں نے طالبان کمانڈر جو کہ پشاور سے اور دوسرے افغانستان سے، اس لوکل انگریزی اخبار نے کہا کہ ہمیں انہوں نے فون کیے ہیں، اور اس فون میں یہ کہا گیا ہے کہ مولانا صاحب نہ صرف جنرل مشرف پارٹی کا ساتھ دیتے رہے بلکہ امریکہ کے ساتھ بھی رابطے میں رہے. یہ وکی لیکس ایپیسوڈ کے بعد جماعت اسلامی اکثر مولانا کے لیے شکوک کا اظہار کرتی تھی، مگر ہمیں ہمیشہ لگا کہ شاید ان کے سیاسی اختلاف کی وجہ سے، مگر اب یہ ثابت ہو گیا کہ جماعت اسلامی صحیح کہتی تھی، اور اب مولانا کو محتاط رہنا ہوگا کیونکہ مولانا نے قول و فعل سے دھوکہ دیا ہے. اس کے بعد آپ پر 2 حملے ہوئے. یہ انگریزی اخبار میں چھپا تھا، آپ نے پڑھا تھا. یہ مجاہد نہیں ہو سکتا، طالبان کو نہیں ہو سکتا، یہ طالبان بھی نہیں ہو سکتا. یہ طالبان کے اندر کوئی فساد اور مفسد لوگ ہوں گے، انہوں نے ایسی بات کی ہوگی. حافظ گل بہادر نے تو کنڈیم کیا آپ پر، ہم لوگ انہوں نے بڑی مذمت کی اس بات کی. میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جو لوگ علماء کی بات نہیں مانتے، اور جب علماء کی بات نہیں مانیں گے اور وہ ان کا ایکٹ جو ہے وہ فساد کا سبب بنے گا، تو ایسے لوگ تو ظاہر ہے کہ پھر وہ میرے بارے میں رائے دے سکتے ہیں. اب آپ بتائیں کہ علماء کی جماعت، اتنی بڑی جماعت کہ پاکستان کے اندر دینی مدارس سے فضلاء کے سب سے بڑا فورم ہے، اور اس جماعت پر کوئی شخص حملہ کرتا ہے، اس کے علماء کو قتل کرتا ہے، یہ بھی مجاہد ہوگا؟